بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ اور اسی طرح صلاۃ التسبیح کی نیت کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ صلاۃ التسبیح کن اوقات کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح صلاۃ التسبیح اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ ہے صلاۃ التسبیح کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سگے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلاۃ التسبیح اس کا طریقہ سکھایا، اور تحفتاً ہدیتاً یہ طریقہ اللہ کے نبی نے اپنے سگے چچا کو اس کا طریقہ سکھایا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہو سکے تو اس کو ہر روز اس صلاۃ التسبیح کو پڑھو۔ اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایک ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو۔ ایک ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے، فرمایا ایک مہینے میں پڑھو۔ ایک مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، فرمایا ایک سال میں ایک مرتبہ پڑھو۔ اگر ایک سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو۔ اب اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے کیا فرمائی، بیان فرمائی، فرمایا کہ جو شخص صلاۃ التسبیح پڑھے گا، اللہ کریم اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اپنے فضل و کرم سے اللہ کریم اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب صلاۃ التسبیح کی نیت کیسے کرنی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ نیت انسان کے دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ جس وقت آپ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے دل کے اندر یہی ارادہ ہوگا کہ میں صلاۃ التسبیح ہی پڑھ رہا ہوں، تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر کہہ دیں تو مستحب ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نیت کیسے کریں گے؟ اگر زبان سے کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کہیں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ کن اوقات کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے؟ تو صلاۃ التسبیح مکروہ اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی، باقی سب وقت کے اندر ہر وقت ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کے نہ پڑھنے کے جو مکروہ وقت ہیں، وہ وقت کہ جن کے اندر انسان نوافل نہیں پڑھ سکتا، مثلا جس وقت صبح کی اذان ہو جائے، تو جب صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ نوافل جس طرح نہیں پڑھ سکتے، تو صلاۃ التسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، جب اشراق کا وقت ہو جائے، اس کے بعد ہم صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زوال کے وقت صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جو عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک، ان اوقات میں بھی نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، لہذا صلاۃ التسبیح عصر کی نماز کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو باقی جس وقت بھی آپ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے، کون سی تسبیح پڑھیں گے، اور ہر رکعت کے اندر کتنی مرتبہ تسبیح پڑھیں گے؟ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ۔ پہلے اس تسبیح کو سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے، اور ہر رکعت کے اندر ہم اس تسبیح کو 75 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو گویا کہ 4 رکعتوں کے اندر یہ ٹوٹل تسبیح 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ اب اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، نیت کر کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے پہلی رکعت کے اندر۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب یہاں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد ہم یہی تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب پڑھ لی تسبیح، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، کوئی بھی سورت آپ اس کے بعد ملا سکتے ہیں۔ سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اب یہ تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم جتنی مرتبہ ہم 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنا چاہیں، اس کے بعد پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ 10 مرتبہ۔
اس کے بعد رکوع سے جب اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد پھر قومے کے اندر، اس کو قومہ کہتے ہیں، جب سیدھا کھڑا ہو جائیں گے ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد سجدے میں نہیں جائیں گے بلکہ پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اب یہ تسبیح پڑھ لی قومے کے اندر، اور اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر۔ وہاں سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، اور 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یا اسی طرح 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب 10 مرتبہ پڑھ لی، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے۔ پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھیں گے اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ اس جلسے کے اندر یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی 10 مرتبہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں گے۔ اب دوسرا سجدہ جب کریں گے تو وہاں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی، اس میں 75 مرتبہ پڑھی گئی۔ اب دوسری رکعت کی طرف ہم آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے یہی تسبیح پڑھیں گے 15 مرتبہ، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ساتھ ملائیں گے، اس کے بعد سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع سے جانے سے پہلے، اور پھر 10 مرتبہ رکوع کے اندر جس طرح پہلے پڑھی تھی، اور پھر اسی طرح 10 مرتبہ رکوع میں جب اٹھیں گے رکوع سے تو سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد قومے کے اندر 10 مرتبہ، اور اسی طرح پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے سے جب اٹھیں گے بیٹھیں گے جلسے میں دونوں سجدوں کے درمیان پھر 10 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر اسی طرح جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئیں، اس کے بعد ہم نے اتحیات پہ بیٹھنا ہے۔ اتحیات پڑھیں گے پوری، درود شریف پڑھیں گے، اور یہاں ہم دعائے معصورہ بھی ساتھ پڑھ لیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ پڑھ کر پھر ہم دوسری رکعت کی طرف جب آئیں گے تو ہم یہاں پر سبحانک اللہم سے اس دوسری رکعت کو شروع کریں گے، اور سبحانک اللہم ثنا پڑھ کے پھر ہم 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ 7 سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ ہم پڑھیں گے یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ۔ اس کے بعد رکوع میں پھر قومے کے اندر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے جب اٹھیں گے جلسے میں 10 مرتبہ، اسی طرح پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ تو اسی طرح ہم نے پھر چوتھی رکعت کو بھی اسی طرح مکمل کرنا ہے۔ تو ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ تسبیح صلاۃ التسبیح اس کا طریقہ، اس کی پڑھنے کے اوقات، اور اسی طرح کتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی، کون سی تسبیح پڑھی جائے گی، کن اوقات کے اندر یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی نیت کیا ہے، یہ تمام مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نماز کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست، احباب اور متعلقین تک اس طریقہ کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔